ہے گائز، السلام علیکم، اٹس می محمد آفاق خان۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ایکسپوزنگ انجینئر مرزا کی سیزن 2 کی تیسری قسط کی شروعات میں اس شیئر سے کرنا چاہوں گا کہ وہ کچھ اس طرح سے رشتوں کی نمائش کرتا ہے، خود کو اچھا دکھانے کے لیے وہ اکثر میری برائی کرتا ہے۔ یہ شعر میں نے اس لیے پڑھا کہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ انجینئر مرزا ہمارے علماء اسپیشلی مفتی تقی عثمانی صاحب کے شان میں چند تعریفی الفاظ کہنے کے بعد اسی ویڈیو میں، اسی سانس میں، اسی منٹ میں مفتی تقی عثمانی صاحب پر تنقید بھی کرے گا، مذاق بھی بنائے گا، اور پھر انہی کے چند الفاظ کو استعمال کر کے کس طریقے سے یہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے اور کس طریقے سے یہ علماء سے لوگوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو یہ پہلی کلپ اس کی دکھانے لگا ہوں جب مفتی تقی عثمانی صاحب پر کئی دفعہ قاتلانہ حملے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو اس نے دیکھیں کہ کس طریقے سے حملے کے بعد جلدی سے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے آپ کے احسان کو مان لیا، آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی، لیکن آپ ملاحظہ کیجئے کہ اس نے ویڈیو اپلوڈ کرنے والی اپنی تعریف کے بعد کیا کہا۔ اب پاکستان میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے، یعنی میں دلی طور پہ ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، اور جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو سب سے پہلے میری ویڈیو سامنے آئی تھی۔ اپنے ان کے فرقے کے لوگوں کی تو آنی تھی نا، دوسروں نے تو توفیق نہیں ہونی تھی۔ اب آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس نے پہلے اپنی تعریف کی، پھر دوسرے فرقوں کو گھسیٹنا فرض سمجھا، عادت سے مجبور ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ شخص اسلامک بینکنگ کی بات کرتا ہے۔ اس نے ویڈیو اسی لیے اپلوڈ کی تھی کہ کسی طریقے سے ان کے اوپر کسی طریقے سے ان کے اوپر تنقید کرے۔ اب اسلامک بینکنگ کے بارے میں تعریف کرے گا کہ ہاں جی کیا کام کیا ہے۔ اب لوگ سوچیں گے واہ کتنا نیوٹرل انسان ہے جی، مفتی تقی عثمانی صاحب کی تعریف کر رہا ہے، ماننا چاہیے، مطلب اچھی باتوں کو مانتا ہے۔ اب جو بری بات نہیں بھی ہوگی یہ اس کو برا بنا لے گا، کیونکہ اس شخص نے تو اچھی بات کی تعریف کر لی۔ یہ سمجھتے ہیں ہم بچے، ہمیں ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے۔ خیر آپ خود اس کلپ کو ملاحظہ کیجئے گا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اسلامک بینکنگ کے حوالے سے جو ان کی ایفرٹس ہیں وہ ایکسٹراڈنری ہیں، لیکن وہ اگلے دن ایک جگہ بیٹھ کے وہ حدیث شریف کا درس دے رہے ہیں۔ اب درس دیتے دیتے یعنی حدیث شریف کے درس میں کہانی تو نہیں آنی چاہیے، تو وہ مفتی صاحب جو ہیں وہ درس حدیث دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وضو کے جو گرتا ہوا پانی ہے نا، وضو کے دوران جو جسم سے لگ کے گرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مائع مستعمل، استعمال شدہ پانی۔ اچھا یہ لفظ بھی اتنے موٹے موٹے بولتے ہیں تاکہ لوگوں پہ روب پڑ جائے۔ اب آپ نے اس کی منافقت دیکھ لی کہ کس طریقے سے مذاق اڑا رہا ہے کہ بھئی یہ تو بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں پر روب پڑے، یہ اس کی اوقات ہے۔ یہ پھر کہتا ہے کہ میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ آپ کسی کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں عزت کرتا ہوں، پھر آپ ان کا مذاق بھی بنا رہے ہیں۔ اب چونکہ یہ ایک اسلامی بات ہے، اس کے اوپر کسی عالم دین کا ریئیکشن ہونا چاہیے، میں کون ہوں اس طرح کا ریئیکشن دینے والا؟ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے منہ توڑ جواب دیا ہے، آپ یہ بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ میں نے لوگوں کے کمنٹس دیکھے، سب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ لگے رہو ان مولویوں کو لگام دے کے رکھو۔ تو بھائی آپ جاہل ہو، یہ کرامتاً ممکن ہے کہ کسی کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جائے، کرامت ہے۔ کرامت کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو بہت سارے علماء سے ایسی کرامتیں منقول ہیں، تبھی میں کہتا ہوں سامنے ایک دفعہ بٹھا دو، ایک دفعہ بٹھا دو۔ میں امام بخاری کی کرامتیں نکال کے دکھاؤں گا۔ فضائل اعمال کے جن واقعات پر تم ہنستے ہو نا، لوگوں کا مذاق اڑاتے ہو فضائل اعمال کا، میں بتاؤں گا انشاءاللہ فضائل اعمال کی یہ کرامتیں کن کتابوں میں ہیں۔ صحیح ہے نا؟ ان کتابوں کے مؤلفین کا مذاق اڑاؤ تم، ان میں بہت سے محدثین ہیں، تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تو تمہیں بخاری مسلم سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کم بخت، تمہیں کرامت کا مطلب ہی نہیں پتا کرامت کیا ہوتی ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھ لیا۔ ابھی اس کے بعد جو میں کلپ لگانے لگا ہوں، اس کے جو خود ساختہ سوالات ہوتے ہیں، یہ تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کے خود ساختہ سوالات ہوتے ہیں، کہ اس کے سوالات میں بھی فرقہ واریت شامل ہے۔ مطلب اس کا بندہ جو سوال کرتا ہے اس کو بھی فرقے کو مینشن کرنا ضروری ہے۔ یہ تو مغرب ممالک کا میڈیا ہو گیا کہ جب خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان کی گاڑی کے نیچے کوئی غیر مسلم آ جائے تو کہتے ہیں کہ مسلمان نے غیر مسلم کو مارا، لیکن کسی غیر مسلم کی گاڑی کے نیچے مسلمان آ جائے تو کہتے ہیں کہ ایک عام سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ تو جس طریقے سے وہ آگ بھڑکاتے ہیں، یہاں پر اس طریقے سے یہ بھی آگ بھڑکا رہا ہے۔ آپ ذرا یہ کلپ ملاحظہ کیجئے گا۔ پچھلے دنوں دیوبندی فرقہ کے پاکستان میں موجود مفتی اعظم مولانا تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایک ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تبلیغی جماعت والے بزرگ کے خواب میں تشریف لا کر مفتی صاحب کے لیے
پیغام بھجوایا ہے کہ کرونا وائرس کی اس آزمائش میں میری امت تک یہ پیغام پہنچا دو کہ اس آزمائش سے نکلنے کے لیے سورہ فاتحہ 3 دفعہ روزانہ، سورہ اخلاص 3 دفعہ روزانہ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل 313 دفعہ روزانہ پڑھ لیں۔ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ اب اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اسی طریقے کا سوال مفتی تقی عثمانی صاحب سے بھی ہوا ہے، انہوں نے کیسا جواب دیا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، اور اس شخص نے کیا جواب دیا آپ بھی ذرا سن لیجئے۔ میرے موقف سے پہلے آپ ذرا بریلویوں کا موقف لے لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ دیوبندی مفتی ہے نا۔ اگر کسی بریلوی مفتی کے لیے آیا ہوتا تو میں کہتا کسی دیوبندی سے پوچھ لیں، اور آپ اس دن سے ڈر جائیں کہ اس کے مقابلے پہ دوسرے فرقے والے بھی خواب بنا کے میدان عمل میں اتر آئیں۔ اور حافظہ اللہ تعالیٰ بڑی احتیاط کا ثبوت دیا ہے، انہوں نے جہاں کہیں بھی چینل پہ یہ بات کی انہوں نے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ خواب کوئی حجت نہیں ہے، خواب بشارت ہوتے ہیں، ان کو ماننا واجب نہیں ہوتا، یہ اس خاص شخص کے لیے ضرور ہو سکتی ہے چیز، اس کو پروپیگیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس نے نفرت کی آگ بھڑکائی، پھر اینڈ میں یہ کہتا ہے کہ ہاں مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ اچھا کام کیا کہ انہوں نے واضح کر دیا کہ بھئی یہ خواب ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی واجب نہیں ہے۔ اب یہ بات کہے گا اور اس بات کا اختتام پھر اسی بات پہ کرے گا کہ نہیں بھئی وہ تو پھر قواریت پہ لا رہے ہیں، وہ تو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آپ خود ملاحظہ کر لیجئے اس طریقے سے، لیکن پروپیگیٹ وہ کر بھی رہے ہیں، تو پھر آپ تیار رہیں، دوسروں کے بھی خواب آئیں گے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ شخص کتنا کنفیوز ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں تعریف کے بعد تنقید کیسے نہیں کروں۔ میں اگر تعریف کروں گا تنقید کرنا ضروری ہے، تبھی میری تنقید صحیح جگہ پر بیٹھے گی۔ یہ تنقید کرنے کا بڑا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں، جی ہاں میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں، آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن آپ نے جو یہ پوائنٹ کہا میں صرف اس پہ آپ کے خلاف ہوں۔ تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ تو فرقہ واریت کی آگ میں نہیں جل رہا، یہ تو کچھ بات مان رہا ہے، کچھ چھوڑ رہا ہے۔ یہ سراسر اس کا یہ ڈرامہ ہے، پروپیگنڈا ہے میرے دوستو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کبھی بھی اس طرح کے سخت الفاظ نہیں ہوتے، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب جو کسی کو کچھ نہیں کہتے، ان کے پیچھے بھی یہ شخص پڑا ہوا ہے، تو یقیناً اس کے لیے اس طرح کے جوابات دینا ضروری تھے۔ ہاں، یہ میں عرض کر دوں کہ خواب بذات خود کوئی حجت نہیں ہوتا قرآن و حدیث کی طرح، لیکن اگر اس میں کوئی بشارت دی جاتی ہے تو اس پر عمل کرنے میں عام طور سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک کسی کا آڈیو کلپ سنایا اور اس کے بعد بتایا کہ یہ سورہ معون جو ہے ارایت الذی یکذب بالدین، اس کو 7 دفعہ پڑھ کے تو دب کریں تو اس کی بھی ایسی افادیت ہے، کیا اس پہ بھی کچھ آپ روشنی ڈال سکتے؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کی، یعنی دیکھیے قرآن کریم کی ہر آیت جو ہے یا ہر صورت وہ اپنے کچھ اثرات رکھتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بعض اثرات کا کسی کو علم ہو جاتا ہے، بعض کا کسی کو ہو جاتا ہے، تو یقیناً جو صاحب کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی اس کی دلیل ہوگی کہ اس کا کرنے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے کرنے میں، بہت اچھی بات ہے۔ اب میں ایک اور پوائنٹ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، یا اس نے جو اپنا سیلنگ پوائنٹ بنایا ہوا ہے کہ بھئی یہ بابے، یہ بزرگ، یہ بابے بزرگ، میرے لیے بھی لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم اپنے بابوں اور اپنے بزرگوں کے پیچھے پڑے ہو۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ تمہارے جو بزرگ تھے وہ بچے مر گئے تھے، تمہارے جو بزرگ تھے وہ بزرگی کے مقام پر نہیں پہنچے، تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ مانا جہالت ہے، مانا کہ جہالت ہے، اور لوگ دین اسلام میں اپنی چیزیں لے کر آتے ہیں، تو جو جہالت والے بابا ہیں کہ یہ پیر فقیر، یہ جھاڑو والے بابا، یہ گدے والے بابا، یہ ڈانس کرنے والے بابا، وہ اس پہ تو پوری امت مسلمہ اس کے خلاف ہے۔ وہ تو جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ تو ہے ہی جہلا بن جہلا، لیکن جن بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ نے صاحب کشف بنایا، جس کے بارے میں یہ مذاق بناتا ہے، ان کو اس وجہ سے نہیں بنایا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں، بلکہ وہ قرآن اور سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کی وجہ سے، دین کی خدمت کرنے کی وجہ سے، ان کو جو تھوڑی بہت جو صاحب کشف تھے جو بات کہا کرتے تھے، تو اٹ میک سینس تب نہیں بنتی کہ جس کو نہ نماز پڑھنے کا سلیقہ آتا ہو، نہ روزے رکھتا ہو، نہ اس کو پاکی کا کچھ پتہ ہو، وہ کسی کونے کھدرے میں پڑا ہوا ہو اور وہ جو ہے باقاعدہ لوگوں سے پیسے لے رہا ہو، ڈانس کر رہا ہو، دین وی کین سے کہ ہاں یار یہ صرف اور صرف جہالت ہے، یہ دین میں اپنی طرف سے ایڈیشن ہو رہی ہے۔ لیکن ان 2 لوگوں کو یا 4 لوگوں کو استعمال کر کے آپ تمام بزرگان دین، تبا تابعین کے خلاف بکواس پہ بکواس کرنے لگ جائیں، جو بڑے علماء گزرے ان پہ بکواس کرنے لگ جائیں، جنہوں نے کتابیں لکھی ان پہ بکواس کرنے لگ جائیں، then something is wrong with you.
सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, मेरे दोस्तों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी हर वीडियो में आपसे गुजारिश है कि इंजीनियर मिर्ज़ा के लोगों को इसमें टैग कीजिए। इंजीनियर मिर्ज़ा ने मेरे बहुत सारी वीडियोस पर मेरे ख्याल में कमेंट भी किया हुआ है, सॉरी मेरी वीडियोस पर नहीं, गलत बयानी हो जाएगी, बल्कि मेरे ख़िलाफ़ बनने वाली वीडियोस पर ये कमेंट करके बोलता है कीप इट अप, गुड वर्क एंड ऑल दिस। तो मेरे ख़िलाफ़ जो वीडियोस बनाना चाहते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे ख़िलाफ़ बनाने के बाद मुझसे सवालात करें। जो बात मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ आप मुझसे सवाल करें, मैं आपको जवाब दूंगा। और इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के लिए लोग कहते हैं कि भाई तुम इससे डिबेट क्यों नहीं कर लेते, भाई ये तो उलमा से तो भाग रहे, चलें हम जो अल्लाह से कर लें हम आपको बता देंगे। इसी की वीडियो से मैं सिर्फ इसके सवालात करूँगा एंड लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। सो एंड ऑफ द डे मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस फितने से दूर रहें, अपने आप को दूर रखें, अपने मुस्तकबिल को दूर रखें, अपने बच्चों को इस फितने से दूर रखें। और अगर दीन सीखना हो तो दीन सिर्फ़ और सिर्फ उलमा से सीखें, अपने मसाजिद के इमाम से सीखें। एक से समझ नहीं आती दूसरे के पास जाएं, लेकिन कभी भी दीन को सीखने के लिए इस इंटरनेट का रुख कभी भी मत कीजिएगा। क्या पता आप किसको फॉलो करके अपने ईमान को ख़राब कर लें। आप मेरी इस बातों से इत्तेफाक करते हैं और चाहते हैं कि चौथा एपिसोड भी आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। MashaAllah, Maulana Mufti Taqi Usmani is also a great scholar. These two scholars are one of the highest in the field of Islamic finance. He's from Pakistan and I met him a couple of times when he came to Malaysia. MashaAllah, he has great knowledge. And what we find that in finance, the Hanafi fuqaha, the Hanafi scholars have done more advanced research on Islamic finance as compared to others. So each one has its speciality. So in finance but natural, I would believe more in Mufti Taqi Usmani or Dr. Hamidul Hassan than Sheikh Dadu, because that is their speciality. तकी साहब इतना बड़ा आदमी है माशाअल्लाह, इतने बड़े इल्म वाले हैं, इतने बड़े फजल वाले हैं, और ख़ास तौर पे इक़्तिसाद इस्लामी पे जितनी उनकी नज़र है, मैंने बहर आज तक कोई आलिम ऐसा नहीं देखा। और जो दारुल उलूम है माशाअल्लाह, जो कराची का सबसे बड़ा मदरसा है, सिर्फ उसमें पता नहीं दुनिया के उलमा तलबा पढ़ने के लिए आते हैं, और हज़रत इस वक्त भी ख़ुद भी बुखारी शरीफ का दर्स देते हैं। तो दिल से दुआ करें कि अल्लाह सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरे आलम में इस्लाम में उलमा की हिफाजत करे। क्योंकि हज़रत मुफ्ती तकी साहब एक तो बहुत बड़े आलिम हैं, तफसीर के, फ़िक़ा के, हदीस के, और इस्लामिक बैंकिंग में उनको अलग महारत है, और इंग्लिश, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, ये 4 ज़बानें तो ऐसी हैं जैसे मादरी ज़बान होती है उनकी। और फिर आपको पता है कि इल्मी लिहाज से दुनिया में के जो मज़हबी लोग हैं उनमें सबसे पहला नंबर आया 500 लोगों में उनका। तो अल्लाह ने बहुत उनको नवाजा है, तो उनके उलूम से फ़ायदा उठाएं। सीरत पे उनकी बड़ी गिरफ्त है, फिर असफार बहुत किए हैं, दुनिया में जो सफ़र करता है उसके तजर्बे बहुत होते हैं। वो हमारे गुमान के नहीं है, वो हकीकत के लोग हैं। हज़रत मौलाना तकी साहब और मौलाना रफ़ी साहब हमारे बुजुर्गों में से हैं। मौलाना या उनके भाईजान या उनका इदारा या उनके असहाब, वो हमारे सर के अफसर है, सर के ताज है। वो हमारे हमसे बहुत बड़े हैं और बहुत ही काबिल लायक लोग हैं। अल्लाह उन्हें सलामत रखे और दुश्मनों की साजिशों से बचाए। अल्लाह ने मुफ्ती तकी साहब जैसा हमें सरमाया दिया। हाथी के मुंह से जब कोई पूछते हैं ना, चूंकि कुछ उलमा अब भी बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ यार हाथी के पाँव में सबका पाँव। मुफ्ती तकी साहब ने जब कह दिया तो बस फिर वलद्दालीन आमीन। इतना बड़ा आदमी मेरी नज़र में बर्रे सगीर में यानी मामलात में इतनी बड़ी नज़र रखने वाला मेरी नज़र में और कोई आदमी नहीं।